میں اس کو ایک اور کانٹیکس میں دیکھوں گی ضرور رضا. ضرور. دیکھیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا ہوں. پاکستان ایران ریلیشنز کی، تو پاکستان نے اور پاکستان کی اپنی ہسٹری تو 1950s سے پاکستان نے، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور یہ اس میں آرکائیول مٹیریل بے شمار پڑا ہے، جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھ لے. وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں. پاکستان میں مطلب کہ سر ظفر اللہ خان جو تھے وہ بھاگے پھرتے تھے ساری دنیا میں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ ویسٹ الائنمنٹ کا حصہ بنے، نمبر ون، اور نمبر ٹو کہ پاکستان مڈل ایسٹ میں ایک پرومیننٹ رول پلے کرے. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلم ورلڈ میں جو ایک طرح سے پش بیک ملتا ہے پاکستان کو، وہ ایران سے ملتا ہے، کیونکہ ایران اپنے آپ کو اس کی جو پرشین لیگسی ہے، ایرانی تو خود بہت ایروگنٹ ہے اور سمجھتے ہیں کہ بھئی وی ہیو اے رول ٹو پلے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 70s میں جو مین مڈل ایسٹ کا پاور پلیئر وہ سعودی عربیہ نہیں تھا، وہ یو اے ای، لیکن ان ملکوں کو تو کوئی پوچھتا نہیں تھا. وہ ایران اس تھا. وقت ایران تھا. بالکل. ایران واز دا گیٹ کیپر، ایران واز دا مین پلیئر. بٹ انٹرسٹنگلی آپ یہ دیکھیں کہ 60s اینڈ 70s کا وہ جو پیریڈ ہے جس میں پاکستان نے شاہ آف ایران سے کئی دفعہ مدد بھی لی، ان سے ہیلی کاپٹرز لیے، ملٹری آپریشن جو 70s میں بلوچستان پہ ہوا اس میں ایران سے اپنے ہیلی کاپٹرز لیے، مدد لی، یہ وہ اور بہت سارے کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا ایران بھٹو صاحب کے زمانے میں. اور یہ ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں، یہ میں کوئی بے تکی باتیں نہیں کر رہی. مطلب یہ کہ تھرو ہاں. ایران اسرائیل سے ویپنز بھی آتے رہے بھٹو صاحب کے زمانے میں. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کسی پوائنٹ پہ نہ 60s میں ایوب کے زمانے میں نہ 70s میں پاکستان واز آلویز ویری انکمفرٹیبل ٹو ریکگنائز ایران ایز اے میجر پلیئر. تب بھی پاکستان کو یہ تھا کہ بھائی یہ رول تو ہم پلے کر سکتے ہیں، یہ رول جو ہے ایک بڑا رول، اور جس کے لیے 1950s اینڈ 60s، بیکاز جو برٹش اسٹریٹجک لیگسی تھی ملٹری مڈل ایسٹ میں، اس کے تو انہیریٹرز آپ تھے، پاکستان تھا. اور پاکستان نے کہا، پاکستان نے دھکا دیا، مطلب کہ جنرل شیر علی پٹودی جو تھے وہ 60s میں گئے سعودی عربیہ اور ان سے کہا کہ یہ کیا تم جارڈینینز اور ایجپشنز سے ٹریننگ کرواتے ہوئے تو تمہاری عزت بھی نہیں کرتے، ہم کریں گے. تو پاکستان مڈل ایسٹ میں گھسا. اینڈ جو سنی پاور کی لیگسی ہے، پاکستان سمجھتا ہے کہ اس پاور سرکٹ کو ریپرزینٹ کرنا یہ پاکستان کے حصے میں آنا چاہیے. ضیاء الحق کے زمانے میں بھی وہ جو ریڈ کریسنٹ کے خواب تھے، ایران سے زیادہ ٹرکی، سینٹرل ایشیا، پاکستان، یہ باتیں. تو اب جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو پاکستان چاہے گا اور اس کو جو نظر آ رہا ہے، دا ڈش، دا کی ڈش رائٹ دیر اس کے مڈل ایسٹ میں اور سینٹرل ایشیا میں پاکستان اب along with پارٹنرشپ ود دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ایک رول پلے کرنے کے قابل ہو جائے. دا اونلی نیوکلیر ویپن اسٹیٹ، ایرانی نیوکلیر ویپن اگر ریموو ہو جاتا ہے تو جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں خسمانو کھائے، وی پلے اے مور سینٹرل رول اینڈ اٹ وانٹس ٹو بی بیک ان پلئنگ دیٹ سینٹرل رول. اور اس میں یہ جو 70s میں بھی میں آپ کو بتاؤں، 70s میں بلکہ جب 74 میں ہوئی تھی اسلامک سمٹ لاہور میں، تو آئے تھے شاہ آف ایران آئے تھے. اور جی تب جی. وقتی رائٹ صدار. تب جی. بھی تب بھی انہوں نے شاہ آف ایران کو زیادہ، کیونکہ یہ ڈاکیومنٹڈ ہیں چیزیں، لفٹ نہیں کروائی تھی. اور وہ تب بھی کہتے تھے پاکستان کو کہ دیکھو ایک کانفیڈریشن بنا لیتے ہیں ہم، ایران، پاکستان، افغانستان. تو انہوں نے بات او. سنی کہ ان کو لفٹ نہیں کرایا. اینڈ بھٹو صاحب کے ساتھ تو ہمیشہ سے پرابلم کہ شاہ آف ایران اور کیونکہ بھٹو صاحب اپنے آپ کو اس سے بڑا لیڈر سمجھتے تھے.
اینڈ درست. وہ وائز ورسا، ڈسپائٹ کے آخری دنوں میں بھٹو صاحب کے انہوں نے کچھ ہیلپ بھی ان سے مانگی، لیکن ایکچولی مسلم ورلڈ کی لیڈرشپ کی جو لیگیسی ہے وہ سمجھتے تھے بھٹو صاحب کے میرے پاس ہونے چاہیے، یہ شاہ آف ایران کیا بیچتا ہے. 1979 کمپلیٹلی چینج تھنگز. ایک تو ایرانین ریولوشن کے بعد یہ ہوا کہ جو چینج آئی ایران میں، شاہ آف ایران جو تھا وہ شیعز ان دا ورلڈ ان کو وہ پیٹرنیج نہیں دیتا تھا. ٹھیک ہے آپ شیعہ ہیں تو ہیں. آیت اللہ خمینی کے بعد یہ چینج آیا کہ انہوں نے پوری دنیا کے شیعز کو کہا کہ ہم تمہارا آپ رہنما سینٹر ہیں. ہے. جی. اور اس کے بعد جو ٹینشن ہم نے دیکھی پاکستان اور ایران کے ریلیشنز میں وہ بڑھی. ضیاء الحق کے زمانے میں تو ہم نے یہ لشکر جھنگوی اور یہ ساری چیزیں بنائی ایران کی جو شیعہ ملیٹنسی کو اس کو پش بیک کے لیے. اور حالانکہ ریلیشنز بھی تھے، کہ مولانا مودودی کو آئی تھنک بھیجا بھی گیا تھا ایران گفتگو کرنے کے لیے، لیکن وہ ٹینشن جو تھی اس ریلیشن شپ میں ہمیشہ سے رہی ہے. جو دیکھیں ایک تو ملٹری، پاکستانی ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے آپ انڈیا کو تو بھول جائیں، میرے خیال میں پاکستان گیٹس ویری انکمفرٹیبل اگر کوئی بھی ریجنل ملک یا ہمسایہ ملک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پاکستانی، چاہے وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا کرسچن ہیں یا ہندو ہیں یا جو بھی، ان کو اگر ان کو لگے کہ یہ ان کو اسسٹ کر رہے ہیں یا ان کو ایک آلٹرنیٹیو پاور سورس دے رہے ہیں یا وہاں جا کے ٹریننگ ہو رہی ہے، تو یہ پش بیک بالکل کرتے ہیں. اور وہ جو ایک ملٹری اینڈ ملیٹنسی کا کمبینیشن جو ہے وہ اس ریلیشن شپ میں اور ایک شک کا، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی ملٹری سرکلز میں ایران یس برادرلی مسلم اسٹیٹ، لیکن یہ وہ تھا ریلیشن شپ اٹ واز آلویز فراٹ ود ڈاؤٹ. اینڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یا سو یہ جو ہے اس میں دیکھیں جیسے عرب ورلڈ کا ہے، عرب ورلڈ میں پہلے آپ کے ہی پروگرام پہ بات ہوئی کہ عرب ورلڈ کوئی نہیں چاہے گا کہ ایران ختم ہو، برباد ہو، لیکن ایران کی پاور جو کہ ایوالو کی ہے اس کے ساتھ اس عرب ورلڈ کو جو ہے ظاہر ہے اس کو بھی مسائل ہیں. اینڈ اس کھاتے میں کہیں پاکستان بھی آ جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں نا، سعودی عربیہ، ایران اور ایردوان صاحب ترکی کے سلطان جو اپنے آپ کو ری امیجن کرتے ہیں، وہ تینوں تو دعوے دار تھے. آپ کو یاد ہے اس نے تو کوشش بھی کی تھی ایردوان نے ایک نیا بلاک بنانے کی OIC کے متبادل. وہ پھر لڑائی جھگڑا ہو گیا سعودیز کے ساتھ، پھر اب صلح ہو گئی. اور اب پاکستان کی بھی بھٹو صاحب کے زمانے سے یو رائٹ کی سیٹ، بھٹو صاحب تو سمجھتے تھے کہ وہ اس بلاک کے اسلامک بلاک کو بڑا، اور انہوں نے اس پر لکھا بھی ہوا ہے، ان کی رائٹنگز ہیں. مجھے یاد ہے آج سے 20-30 سال پہلے پیمفلیٹس میں نے ان کے پڑھے ہوئے. لیکن عائشہ کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ جو ابھی ہو رہا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کہاں دیکھتی ہیں جاتے ہوئے معاملات کو؟ کیا واقعی میں امریکہ کودے گا رجیم چینج یا اسٹیٹ کولیپس کے لیے، یا لپ سروس تو یہ جی ہم ڈپلومیسی کو چانس دے رہے ہیں، ایران سرنڈر کر دے، ٹوٹل سرنڈر کر دے، انریچمنٹ سے انکار کر دے تو پھر ہم نہیں جائیں گے، نہیں گھسیں گے. Where do you think? I don't think کہ even America wants state collapse. دیکھیں عراق میں انہوں نے state collapse دیکھا ہے نا، اور اس کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں. I don't think کہ امریکہ state collapse چاہ رہا ہے ایران کا. What they want is a regime change. Regime change is different from state collapse. ٹھیک. Which is basically وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ والی رجیم بدلو، ایسی آئے جو کہ یہ نیوکلیر انریچمنٹ نہ کرے، اور دوسرا جو مڈل ایسٹ میں اینٹی اسرائیل جو ملیٹنسی ہے اس کو جو ہے وہ نہ کرے. بیسکلی ان کے یہ دو بندے پتر بن کے رہن فرام این امریکن اسرائیلی پوائنٹ آف ویو. ہاں دیکھیں بیکاز سیدھی سی بات ہے کہ
غزہ کے یا فلسطین کے پوائنٹ آف ویو سے جو مین سپورٹ مسلم ورلڈ سے کہیں سے آ رہی ہے وہ اس میں ایک ایران کا بڑے زمانے سے رول رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایران عراق وار کے بعد آیت اللہ خمینی بلکہ ولی نصر کی کتاب جو ابھی آئی ہے گریٹ ایرانز گرینڈ اسٹریٹجی، پلیز کوئی لوگ جو آپ کے سننے والے ہیں اٹس ورتھ ریڈنگ، کتاب ضرور پڑھیں. اس میں اس بات کا وہ ذکر کرتے ہیں، وہ ہسٹری بتاتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی جو ہیں پھر وہ ہی شفٹڈ ٹورڈز دا پیلسٹینین ایشو اینڈ پیلسٹینین ایشو بیکاز it also makes them popular with the Muslim world. Of course, of course. تو لیکن جی اینڈ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک پاکستان دیکھ لیں، سنی ملک، ادروائز کوئی سمپتھی دیٹ وے نہیں ہے ود ایران، لیکن ایرانی ایکشن کہ ایران میں وہ ہمت ہے کہ وہ اسرائیل کو چیلنج کر رہا ہے یا وہ فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے یا غزہ میں وہ حماس حزب اللہ کی کر رہا ہے، اس کی سمپتھی یہاں بھی پائی جاتی ہے. سو بہت زیادہ بہت زیادہ. تو جو نیریٹو وار آف نیریٹو ہے نا مسلم ورلڈ میں، اس میں آئی تھنک ایران کا ایک بڑا ایک ڈومیننٹ اس میں ایک رول ہے، اور اس کو پیچھے کرنا. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اتنی لمبی جو ہماری گفتگو اور تقریر ہے، دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ یہ رستہ جو ہے نا جس پہ فیلڈ مارشل صاحب چلے ہیں وہ کانٹوں سے بھرا ہے. مطلب یہ کہ ٹرمپ کو نہ کرتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے اور ہاں کرتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے. لیکن اگر ہی از گوئنگ ٹو لیٹ the institutional ambition اور his personal ambition get the better of him، اور یہ کہ اچھا جی کوئی ہم بڑی تیر مار لیں گے، بڑی کوئی شے بن جائیں گے، میں سمجھتی ہوں کہ اس شے بننے سے پہلے جو رستہ ہے نا وہ بہت پرخار ہے، پاکستان کے لیے آسان نہیں ہے، اور میرے خیال میں دھیان سے چلنا پڑے گا. نہیں ڈیفینیٹلی یہ تو دس از اے پاتھ لٹرڈ ود لینڈ مائنز، ایک ایک قدم کے اوپر. ایبسولوٹلی کانٹوں کا آپ نے صحیح کہا. لیکن عائشہ میں یہ بات یہاں پہ میں چاہتا ہوں اس کو میں کنکلوڈ کر دوں. رجیم چینج کی بات ہو گئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وداؤٹ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، میرا ذاتی خیال نہیں ہے، کہ وداؤٹ بوٹس آن دا گراؤنڈ وہ ممکن نہیں ہوتی، یا یہ کہ وہ پریشر کیسے ڈالیں گے. اگرچہ کہ بہت سارے وہاں پہ عوام نالا ہیں ایران کے، اور وہ یہ بھی سوال میں دیکھ رہا تھا، وہ یہ سوال اٹھا رہے، وہ کہہ رہے جی آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہمارا ڈیفینس کے اوپر ہم نے اتنے پیسے خرچے ہیں، ہم انونسبل ہیں، اور اسرائیل نے آ کے آپ کے 20 کمانڈرز کو پہلے دن ہی نکال دیا، موساد کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، تو کہاں کی آپ کی یہ لوگوں کو وہی جو چورن بیچتے ہیں نا، ریجیمز بیچتی ہیں. تو یہ بھی سوال کچھ لوگ ایران کے اندر اور باہر اٹھا رہے ہیں. میں کل ایک دیکھ رہا تھا ایک انٹرویو. لیکن ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ وداؤٹ بوٹس آن دا گراؤنڈ ممکن ہے یہ آبجیکٹو اچیو کرنا رجیم چینج کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیٹس ون آپشن کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ میجر تو کر رہے ہوں گے، سوچ بچار کر رہے ہوں گے ٹرمپ